حاضر ہوئے تھے جی، مقصد ایک تو آپ کی صحت کا پتہ کرنا تھا، پتہ چلا تھا کہ آج کل تھوڑی سی صحت شاید ٹھیک نہیں ہے جی، اور دوسرا یہ تھا کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں، امت کے لیے بھی دعا کریں سر۔ 20 اپریل 2020 جی سے یہ شروع ہوا ہے، اور اس میں اب کہیں بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوا۔ 5واں سال ہو چکا ہے۔ اس کے جتنے بھی انگلینڈ میں علاج تھے، امریکہ میں علاج تھے، کینیڈا میں علاج تھے، وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں دنیا کو، کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو میرے ایک دوست ہیں نیورولوجسٹ، انہوں نے کہا کہ ایک آخری علاج ہے کہ ہم یہاں ٹیکے لگا کے سن کر دیتے ہیں، جی، اور اس کا اثر 1 مہینے تک چلتا ہے، مہینے بعد پھر ان کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ تو 3 مہینے تک تو مسلسل کرتے ہیں، اگر اس میں اللہ مہربانی کر دے انشاءاللہ تو پھر آگے ضرورت نہیں پڑتی، انشاءاللہ۔ نہ پھر یہ ساری زندگی ہی لگانے پڑتے ہیں۔ تو پھر میں انگلینڈ گیا ہوا تھا، وہاں سے پھر ٹیکے لے کر آئے، اور وہیں سے ڈاکٹر بھی ساتھ آئے، ڈاکٹر شعیب، انہوں نے یہ پھر اپلائی کیے۔ پھر واپس آیا، میرے بچپن کے سنٹرو ماڈل اسکول کے دوست آ گئے، جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، کسی کو نہیں پتا تھا کون کیا بننے والا ہے۔ جی تو ان میں ایسا دل لگا، 2-2.5 گھنٹے ان سے بات کرتا رہا، تو وہ پھر نا باہر نکل آیا، جی وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر رات کو مجھے ٹیکے بھی لگے جو پہلے سے ہو رہا تھا میرے ساتھ، میڈیسن بھی کھائی، تو بڑی مشکل سے اللہ نے فضل فرمایا اور کنٹرول ہوا ہے۔ الحمدللہ سر۔ آپ کو تکلیف دی سر، جس طرح آپ بتا رہے ہیں جی، آپ میرا رات سوئے بھی شاید کم ہیں جی، تو معذرت ہے کہ ہماری وجہ سے آپ کو۔ نہیں مجھے تو خوشی ہوئی، جی مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے کوئی ملنا آئے جی تو اللہ دونوں کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اللہ کو یہ اتنا پسند ہے کہ ایمان والے آپس میں ملیں، جی، اور ان کا مقصد اللہ کی رضا ہو، تو اللہ جنت میں ان کے لیے محل بنا دے۔ بے شک۔ تو آپ نے تو میرے لیے اور اپنے لیے بھی جزاک اللہ۔ محل بنا بڑی دیا۔ خواہش تھی جی بڑے عرصے سے کہ کبھی ملاقات ہو سکے، تو لیکچر تو آپ کے سنتے رہتے ہیں، لیکن سامع ملاقات نہیں ہوئی، تو اللہ از ویری کائنڈ کہ آج اللہ پاک نے ملاقات کرا دی جی، اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ دے جی۔ جی بس آپ سے دعا کی درخواست۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ 4 چیزیں جس قوم میں پیدا ہو جاتی ہیں جی انہیں کوئی نیچا نہیں کر سکتا: صدق حدیث، حفظ امانت، حسن خلیقت، طعمت حلال فی رزق۔ 4 بات جس قوم میں یا جس شخص میں اللہ تعالیٰ 4 باتیں پیدا کرتے ہیں،
ایک وہ ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. جی تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے، چاہے ظاہری شکل کوئی بھی بن جائے. لیکن جو لاسٹ رزلٹ میرے نبی نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. دوسرا فرمایا کہ کبھی کسی کے کو دھوکہ نہ دے اپنے معاملات میں. ہر ایک کا معاملہ دوسرے سے اور ہوتا ہے، تو کسی کو دھوکہ نہ دے، دیانت داری سے اس کے ساتھ معاملہ کرے. میرے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے امتی سے ہر برائی کی توقع رکھتا ہوں، بشرط دو کی نہیں رکھتا. ایک وہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک وہ دھوکہ کسی کو نہیں دے گا. اپنی کمائی میں کسی کو دھوکہ نہیں دے گا. تیسرا فرمایا حسن خلیقت، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہوں. یہ سودا انسانی منڈی میں تقریباً ناپید ہے. جی اور چوتھا فرمایا رزق حلال ہو، حرام نہ ہو. ان چار صفات کے ساتھ وہ 1000 سال بھی زندہ رہے گا تو سیدھا جنت میں جائے. ان میں یہ 4 ٹائر ہیں ہماری گاڑی کے، ایک بھی پنچر ہو جائے گاڑی نہیں چل سکتی، سفر تو رک جائے گا جی جب تک اس کے پنچر کو لگا لیا نہ جائے. تو سچائی، دیانتداری، اچھے اخلاق، رزق حلال، یہ وہ بہترین ٹائر ہیں جس پر آپ کی سواری 180 پر بھی جا سکتی ہے، 200 پر بھی جا سکتی ہے. اگر اس میں کسی میں بھی کیل آ گیا ہے تو کہیں بھی برسٹ ہو جائے گا ٹائر. کتنی آسان بات آپ فرما رہے ہیں آخرت کو بچانے کی. ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ اور اتنے سال روزے رکھو، پوری انتہائی نیچرل لائف بتائی آپ، جس میں کوئی ان نیچرل چیز ہے ہی نہیں. میرے نبی کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. اور یہ فرمان ہے اس ہستی کا جو مسجد میں بیٹھے لوح محفوظ کو پڑھ لیتے تھے. تو ان کی آنکھ کی اپروچ کتنی تھی. ہمیں تو اس دیوار سے آگے نظر نہیں آ رہا، اس کے پیچھے نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ نے آپ کو ایسی فراست، بصیرت، بصارت دی تھی کہ آپ 7 آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر جو ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ لیتے تھے. اس نظر پہ آپ نے فرمایا سچائی، دیانتداری، رزق حلال، اچھے اخلاق، یہ آپ کے لیے رزق کے غیبی دروازے کھل جائیں. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں غربت سے ڈرائے گا
اور تمہیں غلط راستوں پہ ڈال دے گا. کہاں سے کریں گے؟ سارے کر رہے ہیں. ہم نے نہ کیا تو کتنا ہمارا نقصان ہے. پیچھے اللہ کے نبی کا وعدہ، ان کی نظر سبحان اللہ. تو یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جزاک اللہ سر. کہ آپ کی پوری زندگی کو انتہائی خوبصورت بنا دیں. بے شک. ایسا حسن آئے گا کہ لوگ آپ پہ رشک کریں. اس میں تھوڑا امتحان پھر اللہ لیتا ہے. جی. تھوڑا سا ٹائٹ ہوتا ہے، پھر وہ جم کے کھڑا رہتا ہے، پھر اللہ کھول دیتا. جنید جمشید نے جب میوزک چھوڑا جی. تو سڑک پہ آ گیا. اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا اس کے ہدایت کا. الحمدللہ. تو ایک دن کہنے لگا آج ماں کی دوا کے پیسے بھی نہیں ہیں میرے گھر پر. میں نے کہا میں کچھ بھجوا دوں. نہیں، آپ سے نہیں لینا، جس کے لیے قدم اٹھایا ہے نا اس سے لینا. اللہ اکبر. یقین مانے کئی دن اس کی یہ کیفیت رہی کہ ماں کی دوا کے پیسے نہیں تھے. پھر اللہ تھوڑا سا آزماتا ہے، پھر دروازہ کھول دیتا. پھر اللہ نے اس کا ایسا حلال دروازہ کھول. جی الحمدللہ. سارے اس کے پاس آ کے پوچھتے تھے تو نے کیا کیا. وہ یہ میری والی حدیث سناتا تھا، مولانا طارق جمیل نے مجھے یہ گر بتایا، تم بھی کر لو، تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو جائے گا. چونکہ یہ کسی کے تجربے سے لکھی ہوئی بات نہیں، یہ نبی کی وحی کی بات ہے جو وہی آسمان سے آتی. تو اللہ کا وعدہ سچا ہے. بے شک. سر آپ ریسٹ کریں جی، ہم نے کافی ٹائم لے لیا آپ کا. آپ کی دعا میں یاد رکھیں جی. بڑی مہربانی. میں آج واقعی بہت جی تھکا ہوا تھا. جی وہ بتا رہے تھے جی. آپ کے آنے کی بہت خوشی ہوئی ہے. جزاک اللہ خیر سر. اللہ آپ کو اس عہدے پر دیانتداری کا ہار پہنائے. آمین. کل آپ قیامت کے دن آمین. بڑے بڑے اولیاء سے بھی آگے کھڑے ہوں. آمین. آمین. سبحان اللہ.